السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وقال اللہ تبارک و تعالی ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وقال اللہ تبارک و تعالی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، وکذلک قال قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصلاة، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریباً 5 سال ہو گئے آپ حضرات کے سامنے، 5 سال سے کوئی زیادہ ہی عرصہ ہو گیا کہ مختلف موضوعات کے اوپر بات ہوتی رہی، لیکن مجھے احساس ہوا کہ ایک بہت ہی بنیادی موضوع ہے جو بہت ہی بنیادی ہے اور اس کے اوپر گفتگو بہت کم یا شاید ہی کبھی ہوئی ہوگی، وہ نماز کا موضوع ہے۔ ہم نے بہت ساری باتیں کی، ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر، معاشیات کے اوپر بات کی، نکاح کے اوپر بات کی، اور طرح طرح کی موضوعات کے اوپر گفتگو ہوتی رہی، لیکن نماز جو کہ ایک بڑا ہی بنیادی فریضہ ہے، اس کے اوپر بات ہم نے تفصیل سے کبھی نہیں، کبھی کی بھی ہوگی تو بڑی اجمال سے ہوئی ہوگی۔ تو دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اس نیت سے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، نماز کے اوپر بھی تفصیل سے گفتگو ہو جانی چاہیے۔ ایک تو نماز کی اہمیت کے اوپر، کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ہم نماز کو بہت سیکنڈری سمجھتے ہیں، ثانوی چیز سمجھتے ہیں، یعنی ہم نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ساری نیکیاں ٹھیک ہے، پھر نماز بھی، اور اگر ایک بندہ نمازی ہو نا، وہ نمازی ہونے کے ساتھ کوئی گناہ کر رہا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یار میں لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کر رہا ہوں نا، اگر نماز نہیں پڑھا تو میرا ذاتی معاملہ ہے، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا، بس نماز ہی نہیں پڑھتا باقی بڑا اچھا آدمی ہے، بس نماز نہیں پڑھتا تو چلو کوئی نہیں، نماز تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اس طرح سے کہہ کے ہم نے نماز کو بہت ہی ثانوی چیز بنا دیا، اور ہم بھول گئے کہ نماز واقعی میں اتنی بنیادی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ ایک حدیث کے اندر العہد بیننا و بینہم، کہ ہمارے ان کے درمیان جو عہد ہے نا وہ کیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی اہمیت بیان فرما رہے ہیں۔ میں بھی عرض کروں گا، کچھ گزارشات اور بھی رکھوں گا۔ تو ایک تو نماز کی اہمیت ہے، پھر نماز کی اہمیت کے بعد نماز کے متعلقات ہیں، نماز سے متعلقہ مسائل ہیں۔ بہت دفعہ جمعے کے بعد کوئی ساتھی ملتے تھے، وہ کبھی کہتے تھے جی آپ صف بندی کے اوپر بات کر لیا کریں کہ صفوں کا اہتمام کرنا کتنا ضروری ہے، کبھی اس پہ بات ہو جاتی ہے جمعے کے لیے جلدی آنے کے کیا فضائل ہیں، کبھی نماز سے متعلق جو مختلف اذان دینے کے کیا فضائل ہیں، وضو کرنے کے کیا فضائل ہیں۔ جس وقت سخت سردی ہوتی ہے اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا وضو کرنے کا، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے مسجد میں پانی ٹھنڈا ہے، لیکن آپ وضو کرتے ہیں اور وضو کر کے نماز کے لیے آتے ہیں، تو کیا اس پہ بھی کوئی اجر آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ہر چیز کے اوپر اجر ہے۔ اور نماز کی حالت میں انسان اللہ کے کتنے قریب ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اقرب ما یکون العبد الی اللہ وہو ساجد، کہ انسان سب سے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی کیفیت کے اندر ہوتا ہے، اور وہ سجدے کی کیفیت نماز کی کیفیت کے اندر ہوتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں نماز سے متعلق جن پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہاں پہ یہ سمجھیں، ہم نماز جس کو ثانوی سمجھتے ہیں نا، ثانوی، ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو ویسی نماز کی بات ہوئی درمیان میں، تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جی میری نماز تو میرے مریض ہیں، میری نماز تو میرے مریض ہیں، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں صبح شام تک مریض چیک کرتا رہتا ہوں، خدمت خلق میں لگا رہتا ہوں۔ اول تو خدمت خلق مفت کی تو نہیں ہوگی، اگر مفت کی بھی ہو پیسے لے کے بھی ڈاکٹر کا علاج کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اگر علاج
صحیح طریقے سے کر رہا ہو، اخلاص کے ساتھ کر رہا ہو، تو یقین اس کے پیسے اس کے لیے کمائی اس کی حلال ہے، وہ ایک کام کر رہا ہے اس کو پیسے بھی لے رہا ہے۔ لیکن خیر اس سے قطع نظر اگر مفت بھی علاج کر رہا ہو تو بھی یہ جملہ کیا صحیح ہے کہنا کہ میری نماز تو میرے مریض ہی ہیں، میری نماز تو میرے مریض ہی ہیں؟ کیا ہر وقت اس مریض کی حالت اتنی ایمرجنسی والی ہوتی ہے کہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے؟ دیکھیں کچھ نوعیتیں واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ جس صورتحال کے اندر ہم ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے ڈاکٹر صاحب نماز بعد میں پڑھی کہ پہلے مریض کو دیکھیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب مریض کی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب اس کا دل کھولا ہوا ہے پورا اور کام کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اذان ہو جائے اور کہ جی میں تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ تو نماز پڑھ کے آ جائیں گے لیکن واپس آ کے بھائی جنازہ بھی پڑھیں گے، آ کے وہ بندہ تو مر جائے گا، اس کا کیا بنے گا؟ ہاں اس طرح کی نوعیتیں ہوتی ہیں، یا کوئی ایسا ایمرجنسی کا کیس آ گیا ہے کہ اب اگر اس کو نہیں دیکھا تو وہ جان سے جائے گا بندہ، یا خدا نخواستہ اس کو چھوڑ دیا اس کی بیماری میں شدید اضافہ ہو سکتا ہے، تو یہ تو ایگزیمشنز ہیں نا، استثنائی صورتیں ہیں۔ لیکن عام حالات میں یہ کہنا ہے کہ جی میرے مریض تو میری نماز ہے، نہیں، آپ کے مریض آپ کی نماز نہیں ہے، یہ آپ کی سستی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی ڈاکٹر صاحب سے کوئی بندہ کہے کہ آپ بیچ میں لنچ بریک کرتے ہیں، ہاں وہ تو کرتے ہیں، میری ضرورت ہے، آپ یہ کیوں نہیں کہتے میرے مریض میرا کھانا ہے؟ آپ کے گھر میں کبھی شادی بیاہ کی تقریب بھی ہوتی ہوگی، بیگم صاحبہ کہتی ہوں کہ آج وہاں جانا کلینک بند کر دیں، تو آپ باہر لگا دیتے ہیں آج کلینک بند ہے، اس وقت آپ کے مریض کہاں جاتے ہیں؟ اس وقت تو ساری ایمرجنسیاں کہاں چلی جاتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہم نے نماز کو بہت ثانوی رکھ دی ہے، ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، ہمارے سارے اسکیجول پہلے بنتے ہیں، نماز اس کے تابع ہوتی ہے۔ آپ شادی بیاہ کی تقریب کا پورا پروگرام سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں یار بیچ میں، یا بعد میں بھی کبھی نہیں سوچتے کہ بیچ میں نماز کا وقت بھی تو آئے گا، اس کا بھی کوئی اہتمام ہوا نہیں ہوا، دلہن نے یہاں سے آنا ہے اور وہ برائڈل روم یہاں پر ہوگا، دولہا اتنے بجے آئے گا، کھانا اتنے بجے لگنا چاہیے، یہاں پہ بوفے لگنا چاہیے، صف کدھر بچھے گی؟ بھئی نماز کا وقت ہے کہ صف کہاں بچے گی؟ بھئی کو ہال کے اندر باقی ساری جگہ دیکھتے ہیں آپ، انٹرنس بھی دیکھیں گے، بیٹھنے کی جگہ بھی دیکھیں گے، بھیا ہال میں کوئی نماز کی جگہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ ثانوی چیز بہت ثانوی ہوگی۔ حالانکہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر، جتنا نماز کے بارے میں اللہ نے کہا ہے نا، جتنا نماز کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، شاید بلکہ کہیں ہی نہیں کسی اور چیز کے بارے میں اتنا، کسی اور چیز کے بارے میں اللہ نے اتنا حکم نہیں دیا۔ قد افلح المؤمنون، اللہ ایمان والوں کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ہے ایمان والے؟ پہلی صفت اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، پہلی صفت اللہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، اور اس کا اپوزٹ میں بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، جب جہنم والوں سے پوچھا جائے گا نا، ما سلککم فی سقر، سقر جہنم میں آگ، تم اس آگ میں کس چیز نے داخل کر دیا، کیوں تم اس آگ میں آگے؟ پہلا جواب پتہ وہ کیا دیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ پہلا جرم وہ بتا رہے ہیں، یہ پہلا جرم بتا رہے ہیں۔ اور میں اس پیراہے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے نماز کو کیوں ثانوی کر دیا، ہمارے پروگرام کے اندر، ہمارے اسکیجول کے اندر نماز کا ٹائم کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم نے ثانوی کر دیا اس کو، ہم یہ بھول گئے کہ اللہ نے کتنا ضروری اس کو بتایا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس وقت بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا، دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ انسان کی زندگی کا کروشل ترین ٹائم ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آخری جملہ کوئی منہ سے نکل جائے، ہم لکھ لیں، یاد کر لیں، محفوظ کر لیں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آخری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا، آپ نے کہا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ جب آواز اور بھی کمزور ہوگی آپ کی تو آخری وصیت آپ نے فرمائی الصلاۃ 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 الصلاۃ، نماز 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 نماز۔ جب کوئی ایمان لے کر آتا تھا اس کو ابتداءً نماز سکھائی جاتی تھی، یہ نماز سیکھے، کیونکہ نماز کی اہمیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، پہلی چیز جس کا حساب ہوگا قیامت کو، نماز ہوگی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز خود انسان کو برائی سے، ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ پوچھا گیا غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، کیا ہوگا اس کا؟ کہ اس کی نماز اس کو اس کے گناہ سے روک دے گی، اس کی نماز اس کو اس کے گناہ سے روک دے گی۔ لیکن میرے آپ کے ہاں نماز کی اہمیت بڑی کم ہے، ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے، ہم نماز کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ یعنی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز کا اہتمام کرتے تھے. اچھا، سب سے زیادہ انسان کی جان پہ جو بنی ہوئی ہوتی نا وہ جنگ کا موقع ہوتا ہے نا. اب جنگ کے موقع سے زیادہ بڑی ایمرجنسی تو نہیں ہو سکتی، اور اس زمانے کی جنگیں آج کے زمانے کی جنگوں کی طرح نہیں تھیں. آج تو مورچے ہوتے ہیں اور پھر حملہ ہوتا ہے کبھی ختم ہو جاتا ہے، پھر ہوگا پھر ختم ہو جائے گا، اس طریقے سے ہوتا تھا. اس زمانے میں تو گھمسان کی لڑائیاں ہوتی تھیں. جب جنگ شروع ہو گئی نا تو شروع ہو گئی اور آمنے سامنے ہے، تلواروں سے لڑائی ہو رہی ہے. اس زمانے میں صلاۃ الخوف کا طریقہ نازل ہوا. صلاۃ الخوف کہتے ہیں کہ جنگ خوف کی حالت میں نماز کیسے پڑھی جائے گی. تو قرآن میں فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، یہ باقاعدہ پوری ایک آیت ہے، 10 11 12 لائنوں کی آیت ہے جس میں صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا گیا ہے. اگر جنگ کی حالت میں ہو، دشمن سامنے ہے، تو تم نے کیسے نماز پڑھنی ہے. وہ باقاعدہ ایک طریقہ ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، کچھ لوگ آگے کھڑے ہوں گے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ جب رکوع کر کے اٹھیں گے تو نماز پوری نہیں ہوگی ان کی. آدھی نماز چھوڑ کے یہ لوگ پیچھے آ جائیں گے، یہ لوگ سامنے چلے جائیں گے، پھر یہ اپنی نماز مکمل کریں گے، پھر یہ واپس آئیں گے. وہ ایک پورا طریقہ ہے صلاۃ الخوف کے نماز پڑھنے کا. لیکن اس سے اس کا اندازہ کہ اس حالت کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں ہے. طریقہ بتایا جا رہا ہے، نماز پڑھو. ہاں خدا نخواستہ بہت ہی مجبوری ہو گئی کہ اس طرح سے بھی نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے پھر تو انسان معذور ہے نا، کر نہیں سکتا. اچھا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، معاف نہیں ہے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، معاف نہیں ہے نماز. لیٹ کے بھی پڑھنی پڑے گی نماز. ہاں الا یہ کہ تمہارے اوپر بے ہوشی آ گئی ہے یا اتنی کمزوری آ گئی کہ اب لیٹ کے بھی ہاتھوں کے اشارے سے بھی نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے لیٹ کے، پھر ہو سکتا ہے کہ اوپر سے کیونکہ معذوری اپنی انتہا پہ پہنچ گئی نا، لیکن نماز پھر بھی معاف نہیں ہو رہی ہے جب تک انسان انتہا پہ نہیں جا رہا. تو اس سے اندازہ لگایا جائے کہ انسان کس درجے تک اللہ رب العزت کی بندگی کا پابند ہے. اور پتہ یہ نماز اتنی اہم کیوں ہے؟ ایک تو نماز میں ویسی اظہار عبدیت ہے نا، بندہ ہونے کا اظہار ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جب سجدہ کرتا ہے، سجدے کی تعریف عربی میں کہی جاتی ہے اقصی غایت الخضوع، یعنی پستی اور ذلت کی انتہا. پستی اور ذلت کی انتہا، کیونکہ انسان جو ہے نا چہرہ اشرف الاعضاء ہے. آپ کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں سب سے زیادہ جو شرف والا جو حصہ ہے عضو ہے وہ آپ کا چہرہ ہے. ٹھیک، اس لیے آپ سر نہیں جھکاتے کسی کے سامنے، آپ کہتے نہیں ہے چہرہ نہیں. اس لیے شریعت نے جب آپ انسان کی تصویر بناتے ہیں نا، تصویر اسلام میں حرام ہے جب ہاتھوں سے تصویر بناتے ہیں، لیکن اگر چہرہ نہیں ہے، چہرہ آپ نے نہیں بنایا تو اس کی گنجائش، چہرہ انسان ہے، چہرہ انسان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ نماز کی حیثیت دین میں ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کی حیثیت ہے. جیسے انسان کے جسم میں سر کی حیثیت ہے. کیا مطلب؟ کہ انسان کے اعضاء ہوتے ہیں نا جسم کے، جیسے انسان کا ہاتھ بھی ہے، آپ پکڑتے ہیں اس سے، انسان کا پاؤں بھی، آپ اس سے چلتے ہیں. لیکن آپ نے بغیر ہاتھوں کے انسان دیکھے ہوں گے، معذوری ہو جاتی ہے. پاؤں کے بغیر انسان، اب لنگڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، کسی کا پاؤں ہے ہی نہیں، ایسے لوگ بھی دیکھیں، لیکن آپ نے سر کے بغیر انسان نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. چہرہ اشرف الاعضاء ہے. تو جو سجدہ ہے نا، سجدہ وہ اپنے سب سے اشرف چیز کو کسی کے سامنے ذلیل کر دینا ہے. کہتے ہیں ناک رگڑنا. کیوں کہتے ہیں؟ یہ سجدے کی کیفیت ہے کہ چہرہ نیچے لگا رہے ہیں. تو سجدے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ پیشانی بھی زمین کے اوپر لگاتے ہیں، آپ ناک بھی زمین کے اوپر لگاتے ہیں، آپ اپنی سب سے باعزت چیز کو کسی کے سامنے زمین پہ ٹیک دیتے ہیں کہ جہاں تمہارے قدم لگتے ہیں وہاں میرا سر لگتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں سجدہ، یعنی یہ بندگی کی انتہا ہے، بندگی کی انتہا، کہ اللہ اس سے آگے ذلت کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، ورنہ اس سے آگے کا کوئی مرتبہ ہوتا وہاں بھی اپنے آپ کو آپ کے لیے میں ذلیل کرتا. تو انسان کی کمزور. دوسرا کیا ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ نماز انسان کے اندر وہ طاقت پیدا کرتی ہے جس سے دین کے باقی احکامات پہ چلنا آسان ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ، نیک لوگ تھے لیکن ان کے بعد پھر ایسے لوگ ان کے جانشین آ گئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. جب نمازوں کو ضائع کرتے ہیں تو پہلا انجام کیا آتا ہے؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، پھر وہ خواہشات کی پیروی میں لگ گئے. اسی لیے نا کوئی جتنا مرضی بھی گناہ گار ہو، برے سے اس کو کبھی بھی یہ تانا نہیں دینا چاہیے بڑی نمازیں پڑھتا اور گناہ بھی کر رہے، کبھی بھی یہ تانا نہیں دینا چاہیے اس کو، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس تانے کی وجہ سے جو وہ کام کر رہا تھا نا جس کا اثر اس کے اوپر پڑے گا. دیکھیں بات یہ ہے، ہم میں سے ہر بندے کی نماز ایک کوالٹی کی نہیں ہے. آپ کہتے ہوں کہ فلانا بندہ اتنی نماز پڑھتا ہے وہ تو رشوت بھی لیتا رہتا ہے، فلانے صاحب کو ہم نے دیکھا وہ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن دفتر میں الٹے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں.
پیسہ بھی انڈر دا ٹیبل انڈر دا کاؤنٹر بہت سارے کام چل رہے ہیں ان کے، ساری باتیں غلط ہیں، میں ان کی کسی بھی چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن اس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ نماز بھی چھوڑ دے ہو۔ ایک بندہ انسولین لے رہا ہے، ساتھ میٹھا بھی بہت کھایا جا رہا ہے، انسولین بھی لگایا جا رہا ہے، میٹھائی بہت کھایا جا رہا ہے، آپ اس کو بجائے اس کے کہ میٹھا کھانے سے روکیں، آپ کہیں کہ انسولین نہ لگاؤ، تو وہ تو میٹھا تو کھائے جا رہا تو مر جائے گا۔ تو آپ کو کیا پتا کہ اس کی جو ڈوز ہے وہ کتنی اس کو لگ رہی ہے، کہ جس کی وجہ سے آج اگر رشوت لے رہا، قتل تو نہیں کر رہا نا، قتل کے گناہ پہ تو نہیں جا رہا، بد نظری کر رہے، براہ راست زنا کے اندر تو مبتلا نہیں ہوا نا، اگر وہ نماز نہ پڑھتا پتہ نہیں اس گناہ میں پہنچ جائے گا وہ۔ تو کسی کو بھی اس کا تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ نماز خود انسان کے اندر یہ طاقت بھی پیدا کرتی ہے کہ اس سے وہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، یہ طاقت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہا کہ جب انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا تو نفس کی پیروی میں لگ گئے، نفس کی پیروی میں لگ گئے تو خود بنفس تو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے نماز بہت اہم ہے، نماز بہت اہم ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے کسی بھی حالت کے اندر۔ یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پہ جا کے جس کی آپ وصیت کر کے جا رہے ہیں نا، اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ حضرات نے پڑھا ہی، ابو لولو فیروز ایک مجوسی تھا، اس نے ان کو شہید کیا تھا، تو ان کو نا برچھا لگا تھا، یعنی ایک دو دھار بیچ میں دستہ ہوتا ہے، دونوں طرف بلیڈ ہوتا ہے نا، اس طرح کا ایک ہتھیار تھا، تو اس سے ان کو نا یہاں پہ مارا گیا تھا، نیچے ناف کے نیچے سے، تو یہاں ان کو زخم لگ گیا تھا، تو زخم بڑا گہرا قسم کا زخم تھا، یہاں تک کہ جب ان کو دوائی پلائی گئی نا تو دوائی یہاں سے گئی، یہاں سے باہر نکل آئی، تو حکیم نے کہہ دیا کہ بھئی امیر المومنین اب ظاہر واپسی ممکن نہیں ہے، اب جانے کا وقت ہی قریب ہے، تو غشی بے ہوشی میں چلے جایا کرتے تھے وہ اس حالت کے اندر، تو ان کو بیدار کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا تھا نماز نماز نماز، وہ ایک دم سے آنکھ کھول لیا کرتے تھے، اس سے بیداری ہو جایا کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے نا، اہمیت آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زندگی بھر قرآن کی تلاوت بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، اپنے اعمال کا بہت اہتمام کرتے ہیں، کبھی کبھی نا وہ جب بیمار ہوتے ہیں، بے ہوشی کی حالت میں، تو وہی باتیں ان کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہیں، وہی حرکتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ کیا نام ہے، بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد بار بار ایک ہی بات پوچھا کرتے تھے، نماز رہ تو نہیں گئی میری، نماز کا وقت ہو گیا نہیں ہو گیا، بار بار یہی پوچھا کرتے تھے، اور کسی چیز کی خیر خبر ہے، کیونکہ زندگی بھر ایک چیز کا اہتمام کیا تھا نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں جب نماز کا کہا جاتا، ہاں بالکل بالکل، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ اب نماز کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں نا، نماز آپ بہت سارے بیٹیوں والے ہوں گے، آپ کے گھروں میں رشتے لینے کے لیے لوگ آئے ہوں گے، آپ نے بہت ساری باتیں پوچھی ہوں گی، لڑکا کیا کرتا ہے، آپ نے اس کے حالات واقعات بھی لیے ہوں گے، کیا کماتا ہے، کہاں رہتا ہے، کس یونیورسٹی سے اس نے پڑھا ہے، جاب کیا کر رہا ہے۔ کتنے لوگوں نے اس بات کا بھی استفسار کیا کہ نمازی بھی ہے یا نہیں ہے، نماز بھی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، یہ پوچھنا بھی ویسے شرم آتی ہے نا پوچھتے ہوئے بھی، کیونکہ یہ ہمارا کرائٹیریا نہیں رہا نا، کرائٹیریا یہ ہے ہی نہیں کہ وہ بچہ نمازی بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی کمائی تو کرائٹیریا ہے، اس کی ڈگری بھی کرائٹیریا، اس کی جاب بھی کرائٹیریا ہے، وہ کتنے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یہ بھی کرائٹیریا ہے، لیکن اس کا نمازی ہونا کرائٹیریا ہی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ خواہشات سے مغلوب ہو جائے گا، شیطان سے مغلوب ہو جائے گا، وہ کیسے اللہ کے احکامات پورے کرے گا؟ اور جو اللہ کے احکامات پورے نہیں کرے گا وہ کیسے کسی گھر کو خوشحال رکھ سکتا ہے؟ کیسے سکون آئے گا؟ کیسے برکتیں آئیں گی؟ اصل میں پتہ ہم کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ بس ایک بات عرض کر دیتا ہوں، وقت ہو گیا، کہ اصل میں اللہ رب العزت نے نماز کے اوپر جو انعامات رکھے نا، وہ آنکھوں سے نظر آنے والے نہیں ہیں۔ جن انعامات کا وعدہ بھی کیا جاتا ہے وہ آنکھوں سے نظر آنے والے نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر نیک آدمی کو بھی کمانے کے لیے بازار ہی جانا پڑتا ہے، وہ بھی جا کے صبح شام تک ریڑھی لگائے گا، کاروبار کرے گا، خون پسینہ لگائے گا، کچھ پیسے اس کے پاس آئیں گے حلال کے، کچھ جا کے وہ بھی روکی سوکی کھائے گا، اور اس سے اس کا گھر چل رہا ہوگا۔ برا آدمی بھی یہی کام ہی کرے گا، ہو سکتا ہے برا آدمی زیادہ بھی کما لے۔ اللہ رب العزت نے نیکی کا بدلہ دنیا میں ایسا نہیں رکھا کہ آپ اگر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو آسمان سے کھانا آپ کے لیے اترنا شروع ہو جائے گا۔ اگر ایسے ہونا شروع ہو جائے پھر تو ساری نماز پڑھنا شروع کر دیں، امتحان ہی ختم ہو جائے گا، پردہ ختم ہو جائے گا۔ اگر اللہ ایسے کرنا شروع کر دیں پھر تو معاملات ختم۔ اللہ کہتے ہیں تم نماز پڑھ، تمہیں برکت ملے گی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد مانگو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ پڑھ پڑھ کے تھک گئے نماز، کوئی آسمان سے کھانا نہیں آیا، نماز پڑھ پڑھ کے تھک گئے، آسمان سے کوئی گاڑی نہیں اتری آج تک، کچھ بھی نہیں ہوا، تو کیا ہے نماز میں؟ اللہ کہتے ہیں برکت دوں گا۔ برکت کیا چیز ہے؟ ہمیں تو آج تک برکت بھی نظر نہیں آئی۔ ہمارے کیلکولیٹر میں تو 2+2=4 ہمیں پتہ ہے، 2+ برکت کوئی جواب ہمارے پاس ہے ہی نہیں اس کا، ہمیں تو برکت نظر ہی نہیں آتی۔ مسئلہ یہ کہ اللہ رب العزت نے چیزوں کو پردے میں رکھا۔ اللہ کہتے ہیں تم نماز پڑھ، تمہیں دل کا سکون ملے گا۔ اب کون نکال کے دکھا سکتا ہے دل کا سکون؟
دکھا سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا. بھائی میرا دل بڑا باسکون ہے. بھائی وہ کہتا ہے بھی اس کے پاس تو بڑے پیسے ہیں, وہ بھی پرسکون ہے, بلکہ وہ پرسکون آدمی سے زیادہ آپ کو دکھلاوے میں اور بھی اچھا لگ رہا ہوگا. تو نظر تو آنے والی چیزیں ہیں ہی نہیں یہاں پہ, کیونکہ معاملہ سارا آخرت کا ہے, معاملہ آخرت کا ہے. اس لیے ہم جیسے سوچتے مادے کے اوپر ہیں, ہم کرتے بھی مادے کے مطابق عمل ہیں. مٹیریلسٹک اپروچ ہے ہر جگہ کے اوپر. تو نماز ہماری زندگی کا بہت ہی اہم 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 رکن ہے. اس کو کسی بھی حالت میں ہم ضائع نہیں کر سکتے. شاپنگ کی وجہ سے ضائع ہو جاتی نماز. آپ گھر سے نکلتے ہیں, آپ کبھی پلان نہیں کرتے اس کو کہ میری نماز کہاں پر آئے گی, میں کہاں نماز پڑھ سکتا ہوں. چلو مسجد میں نہیں پڑھ سکے, آپ کی گاڑی کے اندر کیا جانماز موجود ہے, یا آپ کے پاس اس کا انتظام ہے کہ میں نماز کہاں پڑھ سکوں گا. آپ گھر سے نکلے, ٹریفک جام ہوگی, کیا آپ کے پاس کوئی جانماز تھی کہ آپ نکل کے باہر فٹ پاتھ پہ نماز پڑھ سکتے, گرین بیلٹ پہ نماز پڑھ سکتے؟ کوئی چیز ہے؟ اس کا مطلب اہتمام نہیں ہے, اہتمام نہیں ہے. گاڑی میں اسٹیپنی رکھی ہوتی ہے نا, ٹول کٹ رکھی ہوتی, گاڑی خراب ہو جائے گی, ضرورت پڑ سکتی ہے. اگر اسٹیپنیاں رکھی ہو تو بڑے احتیاط سے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, ضرورت پڑ گئی کہاں جائیں گے. اسی طرح نماز بھی بہت ہے, اس کا بھی اہتمام ضروری ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو ایک دو ہفتے میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے, مزید صف بندی کے اوپر, نماز سے متعلق احکامات کو. اللہ تعالی ہم سب کو نماز کو اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.